اسرائیل کا غزہ امداد لے کر جانے والا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ 20 اسرائیلی کشتیوں نے 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا. کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دی. سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 500 سے زائد کارکن گرفتار کارکن اسرائیلی پورٹ پر منتقل. حراست میں لیے گئے افراد میں معروف سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں. وزارت خارجہ نے ویڈیو بھی جاری کر دی. اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تمام مسافر محفوظ اور صحت مند ہیں. اسرائیل پہنچنے کے بعد تمام گرفتار کارکنان کو ملک بدر کر دیا جائے گا. منتظمین نے بتایا کہ اسرائیلی بحری فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی کشتیوں پر دھاوا بول دیا, جس کے بعد کشتی سے براہ راست نشریات اور تمام رابطے منقطع ہو گئے. کشتی میں سوار افراد کی صورتحال بھی غیر واضح ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری. مزید 51 فلسطینی شہید, 180 زخمی. امداد کے متلاشی متعدد فلسطینی بھی صہیونی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بنے. بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں افراد زخمی. ہسپتالوں پر بوجھ مزید بڑھ گیا. فلوٹیلا کو روکے جانے کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج کا سلسلہ جاری. برلن میں مظاہرین نے مرکزی ٹرین اسٹیشن کو بند کر دیا. یونانی دارالحکومت ایتھنز اور فرانس میں بھی اسرائیلی فوج کے خلاف مظاہرے. اٹلی میں کل عام ہڑتال کا اعلان. ترکیہ کی فلوٹیلا کو روکنے کی مذمت, اقدام کو دہشت گردی قرار دے دیا. حماس کی سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی دھاوے کی مذمت. فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنان کو گرفتار کرنا بحری قزاقوں اور دہشت گردی قرار دے دیا. کہا دنیا بھر کے لوگوں کا غصہ مزید بھڑک جائے گا. یہ وحشیانہ حملہ ہے جس میں بین الاقوامی یکجہتی کے کارکنان کو نشانہ بنایا گیا. کارکن غزہ پٹی میں محصول لوگوں کو ہنگامی امداد پہنچانے کے لیے فوری انسانی مشن پر تھے. اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے. کارکنان اور ان کے جہازوں کے تحفظات کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. وزیراعظم شہباز شریف کی آزاد کشمیر کی صورتحال کا سخت نوٹس. گہری تشویش کا اظہار. شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل. وطن واپسی پر مذاکراتی عمل کی خود نگرانی کا فیصلہ. ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات اور متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کا حکم. وزیراعظم نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے. مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں. قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں. عوامی جذبات کا احترام یقینی بنائیں اور کسی بھی قسم کی غیر ضروری سختی سے اجتناب برتیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. وزیراعظم پاکستان کی کشمیر بحران کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش. سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی کے مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ارکان شوکت نواز, میر انجم زمان, امجد علی ایڈوکیٹ سے مذاکرات. اجلاس میں سینیٹر رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, سردار یوسف, امیر مقام, سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان, قمر زمان قائرہ شریک. ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل کا حل صرف سنجیدہ مذاکرات سے ہی ممکن ہے. کمیٹی سفارشات اور مجوزہ حل وزیراعظم آفس کو بھجوائے گی. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا پرتشدد احتجاج. فائرنگ سے 3 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد جاں بحق. 172 پولیس اہلکاروں سمیت 50 شہری زخمی. 12 پولیس اہلکاروں کی حالت نازک. صورتحال پر اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. حل تلاش کرنے کے لیے یہاں سے جا رہا ہے. جو صورتحال ہے اس پر ہم سب لوگ بہت دکھی ہیں. مل بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے وہ اپنے مطالبات جو ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بیٹھ کے آپس میں جو ہے وہ بات کرنی ہوگی. جو مذاکرات میں تعطل آیا تھا اس کو دور کر کے مذاکراتی عمل کو بحال کرتے ہوئے. آزاد کشمیر کے عوام کا دکھ ہمارا دکھ ہے, ان کی مشکلات ہماری مشکلات ہیں. سابق وزیراعظم اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن راجہ پرویز اشرف کی مظفر آباد روانگی سے قبل گفتگو. کہا بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. ایکشن کمیٹی میں شامل لوگ باعزت اور باوقار ہیں. آزاد کشمیر کے شہری صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. امید ہے جلد بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا وزیراعظم شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا. احسن اقبال نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. امید ہے بات چیت سے تمام مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. مذاکرات سے ہی تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. امیر مقام نے کہا کہ ہم پہلے بھی خلوص نیت سے آزاد کشمیر گئے تھے, اب بھی جا رہے ہیں. سردار یوسف نے کہا آزاد کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے. طارق فضل چودھری نے کہا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں. قمر زمان قائرہ نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کی کاوش قابل تحسین ہے.
وزیر دفاع خواجہ آصف کی آزاد کشمیر کے عوام کو پرامن رہنے کی اپیل. کہا مظاہرین مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کریں. جو کچھ آپ کو میسر ہے وہ اس کے اشر اشیر بھی تصور نہیں کر سکتے. وہ کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں. اس جدوجہد میں ان کی ایک نسل جیلوں میں جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گئی. وہ پھانسی چڑھ گئے, سینے پہ گولیاں کھائیں. پاکستان سے محبت کی ہر روز قیمت ادا کرتے ہیں. میرے انتخابی حلقے سیالکوٹ میں کشمیری مہاجرین کی کثیر تعداد ہے. پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا اور لگائیں گے. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے. چند مطالبات جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے ان کے حل کے لیے کوششیں جاری ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز ہسپتال آمد. آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی. زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ نے زخمی پولیس اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا. کہا آپ سب نے انتہائی ہمت, حوصلے اور جواں مردی سے اپنے فرائض سر انجام دیے. شرپسندی کے باوجود آپ نے تحمل سے کام لیا. آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور ہم سب کو آپ پر ناز ہے. پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے, لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے مذموم مقاصد کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے. حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. تحریک انصاف کو ریلیف دینا آئینی طور پر درست نہیں تھا. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 40 صفحات پر مبنی فیصلے میں کہا گیا کہ اس کیس میں مکمل انصاف نہیں کیا جا سکتا تھا. آرٹیکل 187 کا غلط استعمال کیا گیا. کیس کے حقائق میں آرٹیکل 187 لگ ہی نہیں سکتا تھا. عدالت نے اکثریتی فیصلے کو دائرہ اختیار سے تجاوز قرار دے دیا. اکثریتی فیصلہ آئین و قانون کے منافی دیا گیا تھا. کامیاب امیدواروں کا انتخاب صرف انتخابی پیٹیشن کے ذریعے ہی کالعدم ہو سکتا ہے. مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدوار اس کیس کے فریق ہی نہیں تھے. وزیراعظم شہباز شریف کی سمودھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت. حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ. بیان میں کہا کہ اس فلوٹیلا میں 44 ممالک کے 450 سے زائد امدادی کارکن سوار تھے. اسرائیلی افواج نے انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے امداد دے کر جا رہے ہیں. یہ بربریت بند ہونی چاہیے. امن کو موقع دینا چاہیے. انسانی امداد مستحق افراد کو پہنچنی چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹ چوتھے جنیوا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہے. غزہ کی غیر قانونی ناکہ بندی ختم کر کے انسانی کارکنان اور فلوٹیلا کے تمام رضاکاروں کو رہا کیا جائے. پاکستان کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں بھرپور ساتھ دینے کا عزم. اسرائیل کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہم نے ٹرمپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ اجتماعی سوچ اور اتفاق رائے سے کیا. وزیراعظم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو. کہا ہم اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں. وزیراعظم اور فیلڈ مارشل امریکہ گئے. یہ صرف اکیلے وزیراعظم کا فیصلہ نہیں ہوتا. خارجہ پالیسی وفاقی حکومت کا اختیار ہے. وفاق نے طے کرنا ہے کہ ملک کی کیا پالیسی ہونی چاہیے. اختلاف رائے جمہوریت ہے. صحافی چاہتے ہیں کہ وفاق میں نواز لیگ اور یہاں گنڈا پور سے لڑائیں تو میں ایسی خبریں نہیں بننے دوں گا. نیشنل پریس کلب کے باہر کشمیریوں کا احتجاج. مظاہرین کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس نیشنل پریس کلب میں گھس گئی. مظاہرین کی گرفتاری کے دوران احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر تشدد. پولیس نے پریس کلب کے کیفیٹیریا کا سامان توڑا. پولیس پریس کلب کے ملازمین کو بھی گرفتار کر کے لے گئی. ڈی آئی جی اسلام آباد نے واقعے کا نوٹس لے لیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا واقعے پر اظہار افسوس. کہا پریس کلب میرے گھر کی طرح ہے. واقعے کی مکمل تفتیش کی جائے گی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پولیس پر تشدد صحافی برادری سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. سی پیک کی کامیابی سے پورا خطہ ترقی کرے گا. روابط مضبوط ہوں گے. بندرگاہوں کی ترقی سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. صدر آصف علی زرداری کا چینی ٹی وی کو انٹرویو. کہا معاشی ترقی ہی قوموں کو جوڑتی ہے. سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام جنگوں کا نہیں بلکہ ترقی کا سوچنا ہوگا. پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان اور چین عملی طور پر ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں. چین نے ٹیکنالوجی میں جدت اور محنت کے بل بوتے پر دنیا میں مقام بنایا. پاکستان نے ہمیشہ چین کے موقف کی حمایت اور تائید کی. پانی کے انتظامات، آفات کی روک تھام اور جدید زرعی ٹیکنالوجی میں تعاون کا فروغ وقت کا تقاضا ہے. آئندہ نسلوں کو باور کروانا ہے کہ اپنے وسائل کے بہتر استعمال سے خود انحصاری حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان اور چین کے درمیان تعاون اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار. ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا.
लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरा काम है। माफी किस चीज की मांगो? सैलाब में लेक्चर्स दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दें। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। तमाम सूबों के पास यकसा मसाइल हैं, बाकी सूबों के वसाइल कहाँ जाते हैं? शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हैं। सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया, अहम तकर्री करना हो तो पैनल्स का इंटरव्यूज खुद करती हूँ। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें, हकीकत और फरेब को समझना जरूरी है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे को समझें। मरियम नवाज ने तुलबा को नसीहत की कि जलाओ घिराव की बातों पर कभी कान न धरें। जिन बच्चों को 9 मई को उकसाया गया वो आज जेलों में बैठे हैं। हिंद में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी को मनाजरे का चैलेंज कहा, अब 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाही मंसूबों को नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। बीआईएसपी को आप क्यों जबरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? मरियम नवाज पंजाब के सैलाब मुतासरीन को 10-10 लाख के इमदादी चेक देने जा रही हैं। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफें करते हैं, जिसकी आपको परेशानी होती है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त पे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतासरा फरीक को सुने बगैर यकतरफा फैसला खिलाफ कानून है। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने का मामला भी नजरअंदाज किया। तनख्वाहों की अदम अदायगी और पैकेज न मिलने पर यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का एहतजाज। ब्लू एरिया हेडक्वार्टर को ताले लगाकर मुकम्मल काम बंद कर दिया। जोनल और रीजनल दफातर के 832 मुलाजमीन ने भी दफातर पर ताले लगा दिए।